اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اردو کے حروف تہجی آتے ہیں تو آج آپ کو شاید ایک بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ، میں اور ہم میں سے اکثر لوگ انہیں زندگی بھر ایک غلط لہجے میں پڑھتے آئے ہیں۔ یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے پاس آج اس کا ثبوت بھی ہے۔ یہ عربی قاعدے کے 2 صفحات ہیں جو دیکھنے میں تو کسی بچے کی کتاب لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ انسانی آواز کے لیے ایک انتہائی ٹیکنیکل مینول ہیں۔ ووکل میکینکس کا پہلا سبق کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، یہ صوتی میکینکس کا پہلا سبق ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارا مشن ان صفحات کو صرف تصویریں سمجھ کر نہیں بلکہ ایک انجینئرنگ ڈایاگرام کے طور پر دیکھنا ہے۔ ہم حروف مفردات یعنی اکیلے حروف کو ادا کرنے کے پیچھے جو کوڈز چھپے ہیں انہیں ڈیکوڈ کریں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف رٹا لگانا نہیں ہے، یہ تو اپنے منہ اور گلے کے پٹھوں کو ایک طرح سے دوبارہ ٹرین کرنے جیسا ہے۔ ہر حرف کی اپنی ایک آواز ہے، ایک وزن ہے اور ایک دورانیہ ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز غلط ہو گئی تو پوری عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ چلیں اس مینول کو کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلا صفحہ دیکھ رہی ہوں اور سب سے پہلی ہدایت ہی بہت واضح ہے۔ اس پر لکھا ہے حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ ایک منٹ، اردو تلفظ اور عربی لہجے میں اتنا کیا فرق ہے؟ یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ مطلب بے اور با میں آخر کتنا ہی فرق ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ دیکھیں، یہیں سے سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے عام غلطی ہے۔ اردو میں ہم حروف کے نام لیتے ہیں، بے، پے، تے، یہ نام ہے۔ صحیح۔ لیکن عربی میں خاص طور پر قرآن کی بنیاد کے لیے آپ حرف کا نام نہیں بلکہ اس کی خالص آواز یعنی را ساؤنڈ ادا کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ بے نہیں ہے، یہ با ہے، زبر کے ساتھ۔ یہ تے نہیں، یہ تا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ صرف کوئی معمولی سا فرق نہیں ہے، یہ تو پھر پورا کا پورا ایکسنٹ ہی ریسیٹ کرنے والی بات ہے۔ بہترین انالوجی ہے، یہ بالکل وہی ہے۔ اگر آپ کی بنیاد بے پر رکھی گئی ہے تو جب آپ کوئی لفظ پڑھیں گے جیسے بسمل تو آپ کے دماغ میں اس کی شروعاتی غلط آواز سے ہوگی، کیونکہ با ایک خالص ایک حرکت والی آواز ہے جبکہ بے میں یہ کی ایک اضافی آواز شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پہلا قدم ہے جہاں 99% لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور پھر ان کی ساری ادائیگی اسی غلط بنیاد پر کھڑی رہتی ہے۔ یعنی یہ صرف نام نہیں، یہ آواز کا ایٹم ہے، اس کا سب سے چھوٹا یونٹ۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ پہلا اصول، نام نہیں آواز۔ بے کو بھول جاؤ، با کو یاد رکھو۔ لیکن اب میں اس چارٹ کو جب میں غور سے دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایک اور عجیب چیز نظر آ رہی ہے۔ کیا چیز؟ کچھ حروف کو خاص طور پر سبز رنگ میں نمایاں کیا گیا ہے، جیسے خا، صاد، ظا۔ جی، غا، تو، توف اور زا۔ ہاں، تو یہ رنگ صرف ڈیزائن کے لیے ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ نہیں نہیں، یہ ڈیزائن بالکل نہیں ہے۔ یہ اس مینول کا دوسرا بڑا راز ہے۔ یہ ایک تکنیکی ہدایت ہے۔ یہ 7 بھاری حروف ہیں جنہیں اصطلاحاً حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ؟ جی، اور قاعدے میں واضح لکھا ہے کہ ان 7 حروف کو ہمیشہ پر یعنی موٹی آواز میں پڑھا جائے گا۔ ہمیشہ؟ ہمیشہ، چاہے یہ لفظ میں کہیں بھی آئیں۔ پر یا موٹی آواز، اس کا تکنیکی مطلب کیا ہے؟ مطلب میں اپنی آواز کو موٹا کیسے کروں؟ کیا مجھے زور سے بولنا ہے؟ نہیں، زور سے نہیں، گہرائی سے۔ اس کا تعلق والیوم سے نہیں بلکہ آواز کے معیار یعنی ٹمبر سے ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کے پاس 2 سپیکر ہیں، ایک چھوٹا ٹویٹر اور ایک بڑا سب ووفر۔ اچھا۔ باریک حروف جیسے تا ٹویٹر کی طرح تیز اور ہلکی آواز دیتے ہیں، لیکن بھاری حروف جیسے تا وہ سب ووفر کی طرح گہری اور بھاری گونج پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ آواز کی گہرائی کا معاملہ ہے، لیکن میں یہ گہری آواز پیدا کیسے کروں گا؟ مطلب منہ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جب آپ ایک بھاری حرف ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان کا پچھلا حصہ یعنی جڑ وہ اوپر نرم تالو کی طرف اٹھتا ہے۔ صحیح۔ اس سے آپ کے منہ کے اندر کی جو خالی جگہ ہے
اورل کیوٹی وہ گونجنے لگتی ہے اور آواز خود بخود بھاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ جی آپ خود کوشش کر کے دیکھیں، پہلے کہیں تا۔ تا۔ محسوس کریں کہ زبان سپاٹ ہے، اب کہیں تا۔ تا۔ واہ، ہاں فرق محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھا ہے اور منہ جیسے ہوا سے بھر گیا ہے۔ بالکل، ایک آواز پتلی ہے، دوسری بہت بھاری اور گول ہے۔ لیکن یہ 7 حروف یاد رکھنا تو کافی مشکل ہوگا۔ کیا اس قاعدے میں انہیں یاد رکھنے کا کوئی آسان طریقہ بھی بتایا گیا ہے؟ کوئی ٹپ یا ٹرک؟ جی بالکل، ٹیکنیکل مینولز میں اکثر یاد رکھنے کے لیے شارٹ کٹس ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایک چیٹ کوڈ دیا گیا ہے۔ ایک جملہ ہے، خصہ ضغطن قز۔ خصہ ضغطن قز۔ اس ایک فقرے میں یہ 7 بھاری حروف آ جاتے ہیں۔ طالب علم اسے رٹ لیتے ہیں تاکہ انہیں فوراً یاد آ جائے کہ کون سے حروف سب ووفر والے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے کہ صرف زبان کی پوزیشن سے آواز کا وزن اتنا بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے 2 کوڈز ڈی کوڈ کر لیے۔ پہلا لہجہ یعنی با نہ کہ بے، جی دوسرا وزن یعنی بھاری بمقابلہ باریک حروف۔ بالکل۔ لیکن مجھے چارٹ پر ایک اور چیز نظر آ رہی ہے جو اس سے بھی زیادہ پر اسرار ہے۔ اچھا، اب میں دوسرے صفحے پر ہوں جہاں مشق دی گئی ہے، اور یہاں ہر خانے کے اوپری کونے میں ایک چھوٹا سا نیلا نمبر لکھا ہوا ہے۔ کچھ پر 1 ہے جیسے با تا پر، لیکن کچھ پر 3 لکھا ہے جیسے جیم دال اور زال پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کسی خفیہ ایجنٹ کے کوڈ کی طرح لگ رہا ہے۔ یہ واقعی ایک کوڈ ہے اور شاید اس مینول کا سب سے اہم ٹیکنیکل پہلو ہے۔ یہ نمبر آواز کے تیسرے ستون سے تعلق رکھتے ہیں، وقت یا دورانیہ، ٹائمنگ۔ ٹائمنگ مطلب ہر حرف کو بولنے کا ایک ٹائم لمٹ ہے۔ تو 1 کا کیا مطلب ہوا اور 3 کا کیا؟ بالکل، جن حروف پر 1 لکھا ہے جیسے با، اس کا مطلب ہے کہ آواز کو ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے۔ تجوید کی زبان میں اسے 1 الف کہتے ہیں، لیکن آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کوئی کھچاؤ نہیں۔ ایک فوری چھوٹی آواز۔ جی، جیسے آپ ایک بار چٹکی بجاتے ہیں، با، بس۔ اور 3 کا مطلب؟ لیکن جن حروف پر 3 لکھا ہے جیسے جیم، اس کا مطلب ہے کہ حرف کے نام کو باقاعدہ لمبا کرنا ہے، تقریباً 3 گنا زیادہ دیر تک۔ 3 گنا؟ اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ کیا مجھے سٹاپ واچ استعمال کرنی پڑے گی؟ نہیں، اس کا ایک آسان طریقہ ہے۔ 1 الف کا دورانیہ اتنا ہے جتنا ایک بار پلک جھپکنے میں لگتا ہے، بہت مختصر۔ صحیح۔ لیکن 3 الف کا مطلب ہے کہ آواز کو اتنا لمبا کرنا ہے جیسے آپ کسی دوست کو دور سے پکار رہے ہوں۔ جی۔ اچھا۔ آپ جم کہہ کے نہیں بھاگ سکتے، آپ کو اس میں موجود یہ کی آواز کو پورا وقت دینا ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے یہ میرے منہ کے لیے کوئی شیٹ میوزک ہو۔ بہترین۔ اس سے بہتر تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب اگر ہم اسی انالوجی کو آگے بڑھائیں تو حروف جو ہیں وہ موسیقی کے نوٹس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سبز رنگ آواز کا بھاری پن یا والیوم ہے جو بتا رہا ہے کہ کون سا نوٹ گہری بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ اور یہ چھوٹے نیلے نمبر؟ یہ موسیقی کی تال یعنی ٹائم سگنیچر ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کس نوٹ کو کتنی دیر تک قائم رکھنا ہے، 1 کاؤنٹ کے لیے یا 3 کاؤنٹس کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں جیم کو جلدی سے جم پڑھ دوں تو میں تکنیکی طور پر ایک غلطی کر رہی ہوں، چاہے میں نے حرف کو پہچان بھی لیا ہو۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ نے موسیقار کی دی ہوئی ہدایت کو نظر انداز کر دیا۔ آپ نے ایک لمبے نوٹ کو ایک چھوٹے نوٹ میں بدل دیا۔ اس سے تلاوت کی پوری روانی اور خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر حرف کو اس کا پورا حق دینا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ ایک انتہائی منضبط اور ڈسپلن نظام ہے۔ سچ کہوں تو میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ میں نے زندگی بھر ان حروف کو صرف شکلوں کے طور پر دیکھا ہے۔ آج پہلی بار ان کی آواز کی فزکس سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، میں پہلے صفحے پر واپس جا رہی ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے وہاں کچھ اور بھی ٹیکنیکل کیٹیگریز تھیں۔ ہاں، یہ رہا، سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف؟ کیا مطلب؟ ان کو بولتے ہوئے سیٹی بجانی ہے؟ بجانی نہیں ہے، لیکن آواز سیٹی جیسی نکلے گی۔ انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ صفیر کا مطلب ہی سیٹی کی آواز ہے۔ اچھا۔ یہ صرف 3 حروف ہیں، صاد، زا اور سین۔ جب ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے تو ہوا زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کے بیچ سے اتنی تیزی سے گزرتی ہے کہ ایک تیز سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا بلٹ ان ساؤنڈ ایفیکٹ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کی شناختی علامت ہے۔
اب سنیں، میں آپ کو فرق سناتا ہوں۔ پہلے سین کی آواز سنیں، س س س س، یہ ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہے۔ صحیح۔ اب صاد کی آواز سنیں، جو کہ بھاری بھی ہے اور سیٹی والا بھی، سو سو سو۔ واہ! آپ کو گہرائی اور سیٹی کی تیزی کا فرق محسوس ہوا؟ ہاں، بالکل واضح۔ ایک آواز ایسی ہے جیسے ہوا ٹائر سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہو، اور دوسری ایسی جیسے پریشر کوکر کی سیٹی بج رہی ہو۔ لیکن یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ عربی میں آواز کی معمولی سی تبدیلی سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ سا کی ادائیگی میں وہ سیٹی والی تیزی نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی آواز سا یعنی سا کے قریب چلی جائے، جو ایک بالکل مختلف حرف ہے۔ اچھا، تو یہ صوتی اثرات صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، یہ حروف کے درمیان واضح لکیر کھینچنے کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں قاعدے میں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو سیدھا سادہ لگتا ہے۔ دیکھنے میں سیدھا ہے، لیکن یہ بھی میکینکی درستگی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، با، ف، م اور و۔ ان کی ادائیگی میں زبان یا حلق کا کوئی کام نہیں، سارا کام صرف ہونٹوں کا ہے۔ صرف ہونٹوں کا؟ جی۔ با میں دونوں ہونٹ مضبوطی سے مل کر کھلتے ہیں، میم میں مل کر بند رہتے ہیں، فا میں اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ سے لگتے ہیں، اور واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ منہ کا ہر حصہ ایک مخصوص آلہ ہے، اور ہر حرف کو بنانے کے لیے ایک خاص عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک مکمل جسمانی عمل ہے۔ تو اگر میں آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کروں تو ہم نے ان 2 بظاہر سادہ صفات سے یہ سیکھا کہ عربی حروف کی ادائیگی صرف شکلیں پہچاننا نہیں ہے، یہ ایک مکمل تکنیکی نظام ہے جو کئی چیزوں پر مشتمل ہے۔ جی۔ لہجہ یعنی ایکسنٹ، اردو والا بے تے نہیں بلکہ عربی والا با تا۔ بالکل۔ وزن، 7 سب ووفر والے بھاری حروف اور باقی ٹویٹر والے باریک حروف۔ صحیح۔ وقت یا ٹائمنگ، کچھ حروف کو ایک چٹکی کے برابر اور کچھ کو 3 گنا لمبا کھینچنا ہے۔ اور ان سب کے اوپر خاص صوتی اثرات جیسے سیٹی کی آواز بھی اسی نظام کا حصہ ہیں۔ بالکل درست خلاصہ ہے، اور اس سے جو بڑا نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان، خاص طور پر قرآن کی تلاوت، ایک انتہائی سخت اور منضبط کوڈ کی پابند ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں آپ اپنی مرضی سے رد و بدل کر سکیں۔ بالکل نہیں۔ اگر پہلا سبق یعنی ان اکیلے حروف کی ادائیگی ہی غلط ہو جائے تو زبان کی پوری صوتی ساخت بکھر سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی مشین کا سب سے پہلا پرزہ ہی غلط لگا دیں، پوری مشین کبھی بھی ٹھیک سے کام نہیں کرے گی۔ یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر صرف انفرادی اور اکیلے حروف میں اتنی گہری میکینیکل تفصیلات ہیں، ان کا وزن، ان کا وقت، ان کی آواز کی نوعیت، تو جب یہ حروف آپس میں مل کر الفاظ اور پھر جملے بناتے ہوں گے تو ان میں اصولوں کی کتنی مزید پوشیدہ تہیں یعنی ہڈن لیئرز ہوں گی۔